محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے ربیع الاول کی مناسبت سے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مختصر وقت ہوتا ہے جمعے میں، مشکل سے 20 منٹ 25 منٹ۔ اس مختصر وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو مکمل بیان کر دینا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی لیے جمعہ میں جو وقت رہتا ہے 20-25 منٹ کا، اسی 20-25 منٹ کے اعتبار سے قسط وار یا ایپیسوڈ کے اعتبار سے سمجھ لیا جائے کہ مختصر باتیں کوشش کی جا رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت کے کچھ ورق آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے کے احوال بیان کیے جا چکے ہیں گزشتہ جمعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوتے ہیں۔ بہت سی قربانیوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ حضرت آمینہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے اوپر عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی ہے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شکم مبارک میں تشریف لائے۔ اور جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، پیٹ سے ہوتی ہیں، ان عورتوں پر جو کیفیت ہوتی ہے، جو طبیعت ان کی ہوتی ہے کہ بار بار بیمار ہوتی ہیں، بوجھ محسوس کرتی ہیں، بہت ہی دقت اٹھاتی ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں حضور کی والدہ محترمہ کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور نہ کسی بوجھ کا احساس ہوا، بلکہ جب سے تشریف لائے ہیں تب سے مجھے زندگی میں اتنا سکون اور خوشی میسر نہ ہوئی جب سے یہ تشریف لائے ہیں کہ اتنی خوشی اور سکون مل رہا ہے۔ پورا جسم ان کا مہک رہا ہے، جہاں تھوکتی ہیں وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، جس طرف وہ چلتی ہے پیڑ پودے جھک جاتے ہیں۔ یہ ولادت با سعادت سے پہلے ہی ان کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ کے احوال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوتی ہے تو اس سے پہلے 50 دن پہلے مکۃ المکرمہ میں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا تھا جس کو واقعہ ابرہہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کی تفصیل اور جس کا واقعہ قرآن عظیم الشان میں ایک سورہ الم تری کیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابرہہ نام کے ایک شخص نے، بدبخت نے، ایک لشکر ہاتھیوں کا لے کر کے مکہ معظمہ پر وار کیا تھا، حملہ کیا تھا، چڑھائی کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو العیاذ باللہ وہ گرا دے گا، ڈھا دے گا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی طرف سے ابابیل نام کی چڑیا کنکری لے کر کے اس پوری لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ واقعہ محض حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے پیش آیا۔ جس سن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی 571 عیسوی 22 اپریل دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا، اور وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا لکھا ہے وہ صبح صادق کا وقت تھا، یعنی رات گزر رہی تھی اور دن کی آمد تھی، دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں صبح صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمینہ کے پاس یعنی حضور کی والدہ کے پاس جو عورتیں تھیں
وہ ان عورتوں کا بیان ہے کہ جس وقت بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو اتفاق یہ کہ گھر میں جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کا تیل ہی ختم ہو گیا، اور غربت کا یہ حال تھا کہ پیسے نہیں تھے کہ فوراً تیل لا کر کے خرید کر کے اس میں ڈال کر کے چراغ کو جلا دیا جائے، اندھیرا ہو گیا۔ ان عورتوں کا بیان ہے کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی، چونکہ گھر اندھیرا تھا، گھر میں اندھیرا تھا، بچے کی ولادت سے فوراً گھر میں اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی۔ اور ان کا بیان ہے کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آمینہ کے آنگن میں، عبد المطلب کے گھر کے آنگن میں ہم نے دیکھا کہ جو ستارے آسمان میں نکلے ہوئے تھے وہ ستارے جھک رہے ہیں، اور اتنے جھک گئے ستارے کہ محسوس ہونے لگا کہ یہ ستارے صحن ہی میں آ کر کے گر جائیں گے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں حضور کی والدہ محترمہ کہ جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ حالت سجدہ میں تھا۔ جب میں نے اپنے بچے کو غور کیا تو دیکھا کہ وہ سجدے اپنے پیشانی کو زمین پر ٹکا کر کے حالت سجدہ میں تھا بچہ، اور تسبیحات پڑھ رہا تھا۔ تسبیحات بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت، ولادت ہی کے وقت ایک عجیب و غریب ماحول برپا ہو گیا، انقلاب جس کو کہہ لیا جائے، انقلاب برپا ہو گیا، تبدیلی کا احساس لوگوں نے دیکھا، محسوس کیا کہ عجیب و غریب تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ لات اور منات اور عزا اور حبل جو مکہ میں سب سے بڑے بت مانے جاتے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ وہ سب گرے پڑے ہیں۔ کسرا بہت بڑا ملک، وہاں کہ بادشاہ کا جو محل تھا اس محل پر 14 برج بنے ہوئے تھے، گنبد بنے ہوئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی دنیا میں حضور کی تشریف آوری ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، وہ 14 برج، وہ 14 کے 14 گنبد فوراً گر گئے۔ اس سے تعبیر کیا گیا کہ 14 بادشاہت کے بعد وہاں پھر اسلام کی حکومت ہو جائے گی، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فارس بہت بڑا ملک تھا، اس ملک میں وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور آگ جلائے ہوئے تھے، 1000 سال سے آگ جلایا جا رہا تھا، یعنی وہ آگ کبھی بجھی نہیں تھی، اس میں برابر مٹیریل ڈالا جاتا تھا اور اس کو جلایا جاتا تھا، لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔ فارس کا آتش کدہ، ان کی آگ جیسے ہی ہمارے نبی کی تشریف آوری ہوئی دنیا میں، وہ آگ فوراً بجھ گئی۔ دریائے ساوا کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بہت ہی بڑی دریا جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوا، برابر بہتا تھا پانی، جیسے ہی ہمارے نبی کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی وہ دریائے ساوا خشک ہو گیا، بالکل پانی ہی غائب ہو گیا اس دریا کا۔ حضرت آمینہ حضور کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت ہو جانے کے بعد میں نے اپنے بچے کو اچانک دیکھا کہ میرا بچہ غائب ہو گیا۔ بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی کہ میرا بچہ کون لے گیا جس کو میں دیکھ نہیں سکی۔ بہت وقفے کے بعد پھر جو ہے کچھ نیک اور اچھی شکل کے لوگ میرے بچے کو لا کر کے میرے حوالے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے کو میں لے کر کے گیا تھا پوری کائنات کا سیر کرانے کے لیے، فرشتے کہ دنیا میں آیا ہے تو پوری دنیا کے احوال کو ان کو دکھا دیا جائے، ان کو سیر کے لیے لے گیا تھا۔ اور آمینہ تم بہت خوش نصیب ہو جس بچے کی تم ماں بنی ہو، یہ بچہ آگے چل کر رحمت للعالمین بننے والا ہے، یہ خاتم النبیین بننے والا ہے۔ یہ فرشتے ہونے والے بچے کی تعریف کر رہے ہیں ان کی ماں کے سامنے۔ صبح ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ختنہ کے ساتھ ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے
عجیب و غریب چینجنگ دیکھا مکہ المکرمہ میں، شہر مکہ میں عجیب و غریب تبدیلیاں دیکھی لوگوں نے۔ کسی نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ماں بیمار تھی، وہ اچانک صحیح ہو گئی اور بستر سے اٹھ کر کے چلنے لگی۔ باپ بیمار تھا، بستر پر لیٹا ہوا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، اچانک اٹھ کر کے چلنے لگا۔ جانور بالکل بیمار تھے، بیماری میں مبتلا تھے، لوگوں نے دیکھا، مکہ کے رہنے والوں نے دیکھا کہ ان کے جانور ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح کھیتی اور ان کے باغیچے جو تھے سوکھے ہوئے تھے، قحط سالی تھی، وہ سارے سوکھا پن ختم ہو گئے اور ہریالی ہی ہریالی آ گئی چاروں طرف سے۔ اور بہت بڑی تبدیلی، بہت عجیب و غریب چیز کو انہوں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ عبد المطلب کے گھرانے سے، ان کے حویلی سے خوشبو آ رہی ہے۔ حرم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صبح کے وقت انہوں نے دیکھا کہ عبد المطلب اپنے گود میں کسی بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو حرم میں بیٹھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ جیسے جیسے اس بچے کو قریب لا رہے تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ خانہ کعبہ خود سے قریب ہو رہا ہے اس بچے کے پاس، اس بچے کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اس بچے کو دیکھنا چاہا، عبد المطلب نے دکھایا کہ میرے بیٹے کو، یعنی میرے پوتے کو، عبداللہ کے بیٹے کو دیکھ لو۔ تو انہوں نے دیکھا تو حرم میں بیٹھنے والوں کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا تو اتنا خوبصورت، حسین و جمیل بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور وہاں کے لوگوں کا بیان ہوا، ہر ایک بچے کی تعریف میں لگا ہوا ہے، اور ہر کوئی بیان کر رہا ہے کہ پورے مکہ المکرمہ میں کسی گھر میں اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ کسی عورت نے جنا نہیں ہے، نہ پیدا ہوا۔ حضرت آمینہ نے اپنے ہونے والے بچے کا نام احمد رکھا، اور دادا عبد المطلب نے بچے کا نام محمد رکھا، اس لیے کہ محمد کا معنی ہے کہ جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ اور جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو ہر ایک اس بچے کی تعریف میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہی تعریف کیے جا رہا ہے۔ حضرت دادا عبد المطلب نے نام رکھا محمد، اور حضور کی تعریف کون نہیں کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لوگوں نے دودھ پلایا۔ سب سے پہلے والدہ محترمہ حضرت آمینہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد چچا ابو لہب کی بیوی صوبیہ نے دودھ پلایا، اور پھر مکہ المکرمہ میں اس وقت وبا پھیلی ہوئی تھی، بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، لکھا ہے کتابوں میں، یا ایک روایت کے اعتبار سے وہاں کا ماحول اور دستور تھا، وہاں کا مزاج تھا کہ وہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان بچوں کو کسی گاؤں میں، دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا، وہاں سے عورتیں آتی تھیں اور بچے کو شہر سے لے جاتی تھیں اور دودھ پلاتی تھیں، دودھ پلانے کے بعد مزدوری لیتی تھی، پیسہ لیتی تھی، پیسہ لے کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، تو اس سے ان کا کام، ان کا خرچہ بھی چلتا تھا۔ تو ایسے ہر سال اندازے سے وہ آتی تھی کہ جب بچوں کی ولادت ہو تو بچوں کو لے جایا کرتی تھی دودھ پلانے کے لیے۔ اس سال بھی قبیلے بنو سعد، ایک گاؤں کا نام تھا، وہاں قبیلہ تھا بنو سعد کا، وہاں سے عورتیں، چونکہ وہاں بہت ہی غربت تھی، بہت ہی زیادہ وہاں قحط سالی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی، لوگ فاقہ کشی میں مبتلا تھے، فاقہ کر رہے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو وہاں کی عورتیں آئی شہر مکہ المکرمہ میں بچہ لینے کے لیے کہ بچے کو شہر سے لے جائیں اور ان کی خدمت کریں، دودھ پلائیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں پیسے ملیں۔ اس نیت سے وہاں سے قبیلے بنو سعد سے بہت سی عورتوں کا آنا مکہ المکرمہ میں۔ قبیلے بنو سعد کی خوش قسمت، خوش نصیب خاتون، جن کا نام قیامت تک لوگ جانتے رہیں گے، حلیمہ سعدیہ، ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ ان کے ہاتھ اور ان کے نصیب میں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ زیادہ غریب تھی، اور ان کا جو جانور تھا، جس جانور پر بیٹھ کر کے اور آنا تھا، یہ جانور، ان کا جانور بھی بہت کمزور تھا، بہت لاغر تھا۔ تو تیز ترار جانور جن کے تھے، گھوڑے تھے، ان پر بیٹھ کر کے وہ سب عورتیں پہلے شہر میں آ گئی، اور شہر سے اچھے اچھے گھر کے، مالدار گھروں کے بچوں کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ حلیمہ سعدیہ دیر میں پہنچی، پتہ چلا کہ سارے بچے لے لیے گئے، عورتوں نے لے لیا۔
اب کوئی بچہ بچا نہیں ہے کہ جس بچے کو یہ لے اور اس بچے کی خدمت کرے. پریشان، حیران پریشان، مایوس ہو گئی کہ اب ہمیں خالی واپس جانا پڑے گا. کسی نے بتایا کہ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ ہے، لیکن اس کا باپ عبداللہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ یتیم بچہ ہے اور اس کو کسی نے لیا نہیں ہے. اب تم خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ تم جا کر کے اس بچے ہی کو لے لو، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. ان عورتوں کو کیا پتہ کہ کیا ملے گا، بہت کچھ ان کو ملنے والا ہے. حلیمہ سعدیہ کو یتیم جان کر کے ان عورتوں نے اس بچے کو نہیں دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ گئیں عبد المطلب کے گھر، دروازہ کھٹکھٹائی. حضرت آمینہ نے دروازہ کھولا. حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ بچہ ہے؟ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ عورتیں ایسے ہی دروازہ کھٹکھٹا کر کے پوچھ کر کے واپس جا چکی تھیں کہ ان کا باپ دنیا میں نہیں ہے، یہ یتیم بچہ ہے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا. آنکھ میں آنسو آ گئے حضرت آمینہ کے. بہن تم ہمارے دروازے پہ آئی ہو، تمہیں کیا ملے گا؟ میرے بچے کی اگر تم خدمت کرو گی تو تمہیں جو تم چاہتی ہو کوئی خاص تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. حلیمہ سعدیہ نے ایک جملہ کہا کہ بہن آمینہ، میں تمہارے ہونے والے بچے کی تعریف ہر طرف سے میں سن چکی ہوں، اس لیے بچہ مجھے چاہیے، مجھے کچھ بھی نہ ملے وہ سب مجھے گوارا ہے، لیکن جتنی تعریفیں میں تمہارے بچے کی سن چکی ہوں، مجھے میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ تمہارے بچے کی زیارت کروں اور بچے کی میں خدمت کروں. مجھے جلدی دکھاؤ اپنے بچے کو. حضرت آمینہ بچے کو لے آتی ہیں اور حلیمہ سعدیہ کے سامنے پیش کر دیتی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ بچے کو دیکھتی ہیں اور بچے کے چہرے سے جب جو چادر ڈالی گئی تھی وہ چادر ہٹائی جاتی ہے تو حضور حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر کے مسکرانے لگتے ہیں. ایک شیر خوار دودھ پیتا بچہ کسی کو دیکھ کر کے مسکرا دے تو پھر اس کے چہرے کی حسن و جمال اور خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائے گا. اتنا حسین و جمیل لگنے لگتا ہے وہ بچہ جو دیکھ کر کے مسکرا لے. حضور دیکھ کر کے مسکرانے لگے. حلیمہ سعدیہ سینے سے لگا لیا اور اپنے بائیں پستان میں لگایا دودھ پلانے کے لیے، لیکن حضور دودھ نہیں پی رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے وہ اس وجہ سے حضور نے دودھ نہیں پیا کہ حلیمہ سعدیہ کا ایک حقیقی بچہ، ایک بیٹا تھا اور وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا، وہ بھی دودھ پی رہا تھا حلیمہ سعدیہ کا، اور وہ چونکہ بائیں پستان میں حکیموں نے لکھا ہے کہ زیادہ دودھ ہوتا ہے، اس لیے حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ہی پستان سے دودھ پیوں گا، میرا جو بھائی ہے اس کا حق نہیں ماروں گا، وہ دوسرا بھائی اس پستان سے دودھ پیے گا. یہ حضور ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ابھی بالکل ولادت با سعادت ہوئی ہے، انصاف فرما رہے ہیں. دودھ پلاتی ہیں، ایک پستان کا دودھ پی لیتے ہیں محبوب نبی، لیکن دوسرے کا نہیں پیتے، اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا حق ہے. حلیمہ سعدیہ عبد المطلب سے اجازت لے کر کے ان کے پوتے یعنی محمد عبداللہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اور چل پڑتی ہیں اپنے گاؤں کی طرف. اب یہاں سے حضور کی برکتیں وہ دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں حلیمہ سعدیہ اور ان کے گاؤں والے. کیا دیکھتے ہیں کہ جس جانور پر بیٹھ کر کے حلیمہ سعدیہ آئی تھی، جو جانور نہایت کمزور تھا، بالکل راستے میں جگہ جگہ بیٹھ جاتا تھا کمزوری کی بنیاد پر، وہی جانور اتنا تر و تازہ ہو گیا، اس کے اندر اتنی تازگی آ گئی اور تیز تراری آ گئی اس جانور میں کہ حضور کو جب بچے کو آگے بیٹھاتی ہیں حلیمہ سعدیہ اور خود بیٹھتی ہیں پیچھے، تو وہ جانور ہوا سے بات کرتے ہوئے اتنی تیز رفتار سے وہ جانور چلنے لگا. اور حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہیں کہ راستے میں جانور چرند پرند درند جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے زیارت کر رہے ہیں، اس بچے کو دیکھ رہے ہیں. اور وہاں گاؤں میں وہ عورتیں جا چکی تھیں، جب ان کو پتہ چلا کہ ابھی وہ عورتیں ہم سے پہلے جو شہر سے واپس ہو چکی تھیں ابھی وہ پہنچی ہی نہیں، اس سے پہلے ہماری سواری پہنچ گئی. عجیب و غریب تبدیلیاں حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی اس بچے کو لینے کے بعد. عجیب عجیب برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے.
جس کو وہ مشاہدہ کر رہی ہیں، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ قبیلے بنو سعد میں بیماری پھیلی ہوئی تھی، قحط سالی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ لے جاتی ہیں، بارش ہو جاتی ہے اور ہر طرف سے ہریالی، سرسبز و شادابی آ جاتی ہے۔ ان کے جانوروں کے تھن میں دودھ نہیں تھا، سوکھ گیا تھا تھن، ان کے جانوروں میں دودھ آ جاتے، لبالب تھن بھر جاتے ہیں ان کے جانور کے تھن۔ یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ کے جانور کے تھن میں اتنا دودھ آ گیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ دودھ دوہتے دوہتے برتن تو ختم ہو گیا، لیکن دودھ کا نکلنا بند نہیں ہوا۔ یہ برکت ہوئی اس گھر میں، اس گاؤں میں۔ جو لوگ بیمار تھے وہ اپنے بیماروں کو لاتے تھے، اس بچے کا ہاتھ اپنے اس بیمار کے جسم سے ٹچ کرتے تھے، مس کرواتے تھے، سر پہ رکھواتے تھے، اس بیمار کی بیماری دور ہو جاتی تھی حضور کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی کہ لوگ آتے تھے بار بار اس بچے کا ہاتھ سر پر رکھوانے کے لیے، تو انہوں نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ اپنے گھر میں گڈھا کھود دیا، گڑھا کھود دیا اور اس میں پانی بھر دیا، صاف شفاف پانی بھر دیا، اور حضور کا پاؤں مبارک، اس بچے کا پاؤں مبارک اس پانی میں ڈبو دیا، ڈبونے کے بعد نکال دیا۔ اب جو ضرورت مند آتا تھا یا اس مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، جو بھی جس پریشانی میں گھرا ہوتا تھا، وہ جب آتا تھا حلیمہ سعدیہ کے گھر بچے کا ہاتھ اور پاؤں اپنے جسم پر رکھوانے کے لیے، سر پر رکھوانے کے لیے، تو حلیمہ سعدیہ نے فوراً کہا کہ وہ پانی جو ہے وہ اس سے ٹچ ہے، اسی پانی کو بھر کر لے جاؤ اپنے برتن میں اور پلاؤ۔ لوگ پانی بھر بھر کے لے جاتے تھے اور شفا یاب ہوتے تھے، صحت مند ہوتے تھے، بیماریاں دور ہوتی تھی اور ان کے جو مشکلات ہوتے تھے وہ دور ہوتے تھے۔ یہ قبیلے بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی برکتیں وہاں ظاہر ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جیسے اور مائیں بچے کو دودھ پلا کر کے پھر سلا دیا کرتی ہیں، پھر ان کا دل ماں کا لگا رہتا ہے کہ بچہ حقیقت میں سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، بار بار دیکھتی بھی رہتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، حجازی بیٹے محمد کو میں نے دودھ پلایا اور پلانے کے بعد سلا دیا، لیکن احساس رہا کہ کہیں جاگ تو نہیں رہے، دیکھنے کی نیت سے کہ کہیں جاگ تو نہیں رہے۔ میں نے جا کر کے چادر ہٹا کر کے دیکھا تو یہ دیکھا منظر کہ رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو آسمان کی طرف کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے کر رہے ہیں۔ ان کی انگلی کو اس طرح سے میں نے حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے آسمان میں نگاہ ڈالی تو آسمان میں دیکھا کہ چاند جس طرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف انگلی لے جا رہے ہیں، چاند بھی ادھر ہی جا رہا ہے، آگے لے جا رہے ہیں تو آگے جا رہا ہے چاند، پیچھے لے جا رہے ہیں تو پیچھے، دائیں بائیں اسی طرف چاند بھی، گویا کہ چاند کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی کا کھلونا بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال تک حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، لیکن بہت ہی مجبوری اور نہ چاہتے ہوئے کسی طرح سے جو ہے لے جاتی ہے حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کی خدمت میں اور بچے کو پیش کرتی ہیں، لیکن پھر اصرار کے ساتھ اجازت لے کر کے بچے کو پھر لے آتی ہیں۔ دیکھ چکی ہوتی ہیں یہ تبدیلیاں اور یہ برکتیں اور یہ رحمتیں نبی کی، تو اس وجہ سے پھر وہ کسی طرح سے اجازت لے کر کے حضرت آمینہ سے پھر بچے کو واپس لے آتی ہیں اور 2 سال پھر خدمت کرتی ہیں۔ یہ 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں حضور صلی اللہ